الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے آج ہم باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنی پہلی سورہ کا، سورہ ضحیٰ۔ یہ سورہ مکی صورت ہے اور یہ ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب کیا ہے اور اس میں کسی اور کو خطاب نہیں کیا۔ پہلی سورہ یہ ہے سورہ ضحیٰ، اس کے بعد ہے سورہ انشراح جو کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ نیکسٹ سورہ وہی ہے سورہ کوثر اور سورہ نصر۔ یہ 4 صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خطاب کیا۔ اس حوالے سے آج پہلی سورت جو ہے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت جو ہے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ایک بانڈنگ ہے، جو ایک محبت ہے، جو ایک گہرا تعلق ہے، اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اور اس سورہ میں ہمارے لیے بھی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنز آتی ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے بڑی ہمت یہ ہمیں سورہ دیتی ہے۔ کیسے دیتی ہے یہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس سورت کا ہم باقاعدہ آغاز کریں، آپ کو اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے کہ کن حالات میں سورت نازل ہوئی تھی۔ یہ ابتدائی دور کی سورہ ہے، ابھی جو ہے وہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، ابتدائی دور تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وحی کا جو سلسلہ ہے نا وہ رک گیا۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 1 ہفتے کا وقت تھا، بعض میں 15 دن کا وقت کہا جاتا ہے، بعض جو علماء ہیں وہ 25 دن کا کہتے ہیں، بعض 40 دن کا کہتے ہیں۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے بہرحال کہ ایک طویل وقت تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے سوچ کر کے وہی کیوں نہیں آ رہی، کیا ہوا ہے۔ تو یعنی اتنا وقت گزر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے وہ ڈپریس رہنے لگے تھے کہ کہیں میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، یا کہیں میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر دیا، میرے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اب وہی نہیں آ رہی، کوئی خواب بھی نہیں آ رہا۔ تو ان کے جو ہے وہ ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ جب وہی آتی تھی تو میں جلدی جلدی پیچھے پڑتا تھا، کیونکہ جب جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی ریپیٹ کیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کوئی لفظ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، میرے ذہن سے نہ نکل جائے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ کافی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ بھی کی، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ قیامہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو ہلایا نہ کریں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ اعلیٰ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو ان کے مائنڈ میں شاید یہ تھا کہ شاید یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو میری اچھی نہیں لگی کہ بار بار وارننگ کے باوجود بھی میں مطلب میں یہ کر رہا ہوں، تو شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، یا پتہ نہیں شاید کوئی اور بات، یعنی بہت ساری باتیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی تھیں۔ اچھا، ایک طرف یہ سلسلہ اور دوسری طرف ایک اور پیرلل سچویشن اس کی چل رہی تھی کہ جب وحی کا سلسلہ رکا تو کفار جو تھے اہل مکہ انہوں نے نوٹس کیا، ظاہر ہے کہ اب جو ہے محمد ہمیں وحی پڑھ پڑھ کے نہیں سناتا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب وحی آتی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے نا وحی پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ یہ حکم ہے، یہ ہے، ایسے ہے، ایسے ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خاموشی چھا گئی تو جو کفار ہیں انہوں نے تانا زنی کرنا شروع کر دی کہ کیا ہوا محمد، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یعنی یہ باتیں جو ہیں وہ اس طرح کے طنز جو ہیں وہ کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ اور اس بات میں ابو لہب جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ اور اس کی بیوی بڑا آگے آگے تھے، جمیل جو ہے ان کی بیوی۔ ام، اور یہ دونوں جو ہیں یہ بڑے ہی ناپسندیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ان کے لیے اسپیشل ایک سورہ بھی اتری، سورہ لہب، جس میں ان دونوں کے جہنمی ہونے کا ذکر ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ ہم آگے سیشنز میں آ رہی ہے وہ پڑھیں گے۔ تو بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ وہی آنے کا سلسلہ رک گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اتنے پریشان کہ آپ بیمار رہنے لگے تھے۔ تو تب یہ جو ہے سورہ یہ نازل ہوئی پھر، ٹھیک ہے۔ تو وہی کا سلسلہ جو ہے وہ کیوں رکا، یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم والضحیٰ، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے اس وقت کی جب ابھی سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ عربی میں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو فجر کے بعد جب سورج ابھی طلوع ہوتا ہے اور بڑی میٹھی میٹھی سی روشنی ہوتی ہے، بڑی میٹھی میٹھی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور بڑا جو ہے وہ دن کی روشنی پھیل تو جاتی ہے، لیکن سورج کی کرنیں جو ہے نا وہ بڑی تیز نہیں ہوتی، بڑا اچھا وقت ہوتا ہے وہ، آپ کو جو ہے وہ فیل نہیں ہوتی، اس کی گرمی فیل نہیں ہوتی دھوپ کی۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے آیت واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ قسم کھائی جا رہی ہے، قرآن پاک میں جو ہے وہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، دو اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ عام طور پہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس قسم کھانے کے بعد ہم جو بات کرنے لگے ہیں اس کے اوپر زور دینے کے لیے کہ وہ بات صحیح ہے، وہ بات سچ ہے۔ اکثر ہم بھی آپس میں جب ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اپنی بات پہ ایمفسائز کرنے کے لیے ہم دوسرے کو کہتے ہیں واللہ ایسا ہی ہے، قسم سے میں صحیح کہہ رہی ہوں، یہ بات ایسے ہی ہے، سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں، جو اگلی اسٹیٹمنٹ ہے تھرڈ جو آیا ہے اس کے لیے۔ لیکن اس میں ایک تو یہ وجہ ہے کہ ایمفسائز کرنے کے لیے، دوسرا عرب میں جو ہے وہ رواج بھی تھا اس بات کا کہ قسمیں بہت کھاتے تھے لوگ، عرب کے جو لوگ تھے نا وہ بات میں قسم بہت کھاتے تھے۔ تو چونکہ یہ عربی میں اتارا گیا، انہی کے جو امیین تھے، جو لوگ تھے، انہی کے لیے ان کی زبان میں قرآن اتارا گیا، تو ان کے لہجے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہوئی ہے۔ اور اکثر آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ بہت ساری صورتیں جو ہیں قرآن پاک میں وہ بڑے شاعرانہ انداز میں ہیں، یعنی ان کی جو آیات ہیں نا وہ آپس میں رائم کرتی ہیں۔ تو یہ جو شاعرانہ ایک گفتگو کا انداز تھا، جو شاعری تھی، یہ بھی عرب میں بہت زیادہ لوگ شاعر تھے، شاعری کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ کمپٹیشنز ہوتے تھے، اور جس کی شاعری جیتتی تھی اس کو خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ لٹکایا جاتا تھا اس کی شاعری کو۔ تو بہرحال یہ عربوں کے انداز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات کی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر قسم نہ کھاتے تو ان کی جو ہے وہ بات کا یقین نہ کیا جاتا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھاتے تو ان کی بات تو 16 آنے سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ عربیوں کے انداز میں ہی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور جب قسم کھائی جاتی ہے جس بات کے لیے، اس بات کو کہتے ہیں جواب القسم۔ جو تھرڈ آیا ہے وہ ہے جواب القسم۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اب یہاں پہ جو وہی جب آ رہی تھی اس کو روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جب وہی رک گئی تو اس کو رات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور واللیل اذا سجا، سجا ایک کیفیت ہے کہ رات کی وہ کیفیت کہ جب بالکل سناٹا ہو، خاموشی، ایسی رات کہ جس میں ایک پتے کی سرسراہٹ کی آواز بھی آپ کو نہ آئے، یعنی کہ اتنی خاموشی کہ کہیں کوئی جانور بھی آپ کو جو ہے اس کی آواز بھی نہ آئے، ہوا بھی نہیں چل رہی، بالکل خاموشی، بالکل پن ڈراپ سائلنس۔ تو اس کو جو ہے وہی نہ آنے کو اس سے تشبیہ دیا گیا۔ تھرڈ آیا ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تم کو تمہارے رب نے اور نہ ہی ناراض ہوا۔ یہ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہے
کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ میرا رب شاید مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو پہلی بات ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات کی کہ نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ آخر پھر وہی کا سلسلہ رکا کیوں، کیوں آیا گیپ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت تھی، کیئر تھی، جس کی وجہ سے گیپ آیا. وہی کا نزول اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ایک انسان پر اترنا اللہ کے الفاظ کا جو بڑے ہی ہیوی ہوتے ہیں، ان کا بڑا وزن ہوتا ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. روایت میں آتا ہے کہ جب وہی اترا کرتی تھی تو صحرا میں، آپ کو پتہ ہے صحرا میں بڑی گرمی پڑتی ہے، اور صحرا میں اس طرح سردی بھی بہت پڑتی ہے کڑاکے کی. تو جو روایت میں آتا ہے کہ جب وہی آیا کرتی تھی تو سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا، یعنی کہ ان الفاظ کا اتنا پریشر ہوتا تھا. اور کبھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو آپ کا جو اونٹ ہے وہ اب وہی آ گئی ہے، اگر جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے اور آپ اونٹ پر سوار ہیں، تو جو اونٹ ہوتا تھا نا وہ ان الفاظ کے وزن سے بیٹھ جاتا تھا، یعنی ایسے لگتا تھا کہ وہ ریت کے اندر دھس جائے گا، اتنا وزن ہوتا تھا. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ سورہ حشر میں آیت نمبر 21، کہ یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو بریک ضروری تھی. اگر وہی کا سلسلہ جو ہے وہ آتا رہتا، وہی آتی رہتی آتی رہتی آتی رہتی آتی رہتی، تو یہ ایک بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس بھی ہو سکتا تھا. تو بریک ضروری تھی. اس کی مثال اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک اگر ہمیشہ دن ہی رہے، کبھی رات ہی نہ آئے. آپ کو پتہ ہے دن میں ہم کام کرتے ہیں، عورتیں بھی اپنے کام گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں، بچوں کی لک آفٹر، اور گھر کے کام، کوکنگ، کلیننگ. اسی طرح جو ہے وہ مرد بھی ظاہر ہے باہر خوار ہوتے ہیں رزق کمانے کے چکر میں، تو تھک جاتا ہے انسان. تو اگر رات ہی نہ آئے، رات اللہ نے کیوں بنائی ہے؟ بریک لینے کے لیے، تاکہ ہم آرام کریں، ہم سو جائیں، ہمارا جسم جو ہے وہ ریسٹ کرے، اور ہم اگلے دن کے لیے فریش اٹھیں. تو اگر رات کبھی آئے ہی نہ تو سوچیں ہم جو ہے وہ کس طرح کب آرام کریں گے. تو بریک کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ تھوڑا سا ریسٹ ہو، آپ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جو ایک پریشر ہے وہ تھوڑا سا اس کو ریلیف ملے. لیکن چونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اس طرح بتائی گئی، کیونکہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز نہیں بتاتے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ گیپ آنے کی وجہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ تھی. اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے. اب یہاں پہ کچھ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کہ جو آپ کی دنیا کی جو ایک جو ہے وہ دنیا کا معاملہ اور ایک آخرت کا معاملہ. یعنی دنیا میں جب آپ یہ مشن اپنا سٹارٹ کریں گے تو شروع میں آپ کو مشکلیں آئیں گی، اسلام کو نافذ کرنے میں آپ کو مشکلیں آئیں گی، جو کہ آئیں بھی، ظاہر ہے ہم سب کو پتہ ہے. لیکن جو اس کی اینڈنگ ہے وہ بڑی اچھی ہوگی، یعنی کہ اسلام کا یہ بول بالا ہوگا، آپ کی عزت، آپ کی شان و شوکت میں دن بدن اضافہ ہی ہوگا. شروع میں تو ظاہر ہے بڑے جو ہیں وہ تانے ملتے تھے، اور بڑی جو ہیں وہ لوگ بڑی بری باتیں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بدنام کرتے تھے ان کو، شاعر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے. یہ سارا ہم نے پڑھا ہے، ابھی پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے. تو جو مشکلیں تھیں، تو جو اینڈنگ ہوگی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت اسلام کا بول بالا تھا. تو ایک جو ہے وہ پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں شروع میں آپ کے لیے مشکلیں ہوں گی اسلام کو پھیلانے میں، لیکن آخرت میں جب یعنی کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اسلام کا بول بالا ہوگا، آپ کو کامیابی ملے گی.
دوسری جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں آپ نے جو تکلیفیں اٹھائیں سو اٹھائیں، لیکن آخرت میں یعنی روز قیامت آپ کے لیے بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے وہ آپ کو بہت نوازے گا، ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، تو دونوں طرح سے اس کا میننگ لیا جا سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب عطا فرمائے گا تمہارا رب کہ تم خوش ہو جاؤ گے، یعنی یہ ایک سرپرائز دیا جا رہا ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سرپرائز دینے کی بات کریں کہ یہ عنقریب میں آپ کو اتنا نوازوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب اس کی مثال جو ہے ایک بچے کی مثال سے لیتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کسی بچے کو جو ہے وہ اسکول سے پک کرنے گئے ہیں، ٹھیک ہے، چھٹی کے وقت، اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تم گھر چلو گے نا، تمہارے لیے میں نے ایک سرپرائز رکھا ہے گھر میں، اور وہ بچہ جو ہے نا اب وہ اتنا خوش ہو گیا، ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ سرپرائز کیا ہے، لیکن وہ اتنا خوش ہے کہ اچھا ماما نے میرے لیے سرپرائز رکھا ہوا ہے، کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے، وہ سارا رستہ سوچتا رہے گا اور وہ ایکسائٹیڈ رہے گا، بہت زیادہ خوش رہے گا کہ ماما نے میرے لیے گھر میں کوئی سرپرائز رکھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے سرپرائز دینے کا کی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں عنقریب اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور یہ سوچ کر ہی دل کو تسلی اور سکون مل جاتا ہے کہ تمام جہانوں کا رب یہ بات کر رہا ہے، تو جب وہ چیز ہمیں ملے گی تو اس کی خوشی تو وہ تو خوشی ہی اور ہوگی، لیکن جب تک وہ چیز نہیں مل رہی ہمیں اس چیز کو سوچ کر ہی ایکسائٹمنٹ ملتی ہے۔ جیسے عام طور پہ میں بڑی اس کی مثال جو ہے اس طرح سے بھی ہم لے سکتے ہیں، جیسے عام طور پہ عورتیں بڑا شکوہ کرتی ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جو ہے وہ 72 حوروں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو 72 حوریں دی جائیں گی، تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو عورتوں کے لیے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی گئی، کیوں؟ کیونکہ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرپرائز رکھا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری جو بندی ہے یا جو عورت کو میں نے جس طرح تخلیق کیا ہے اس کو سرپرائزز پسند ہے، اور عام طور پہ عورتوں کو سرپرائزز بڑے پسند ہوتے ہیں، پسند کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح سے ہمیں پیچھے نہیں چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بڑے بڑے سرپرائزز رکھے ہیں، یہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا، تو اس میں کوئی پریشان یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں تمہیں عنقریب اتنا نوازوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی گلہ رہے گا ہی نہیں۔ نیکسٹ آیت ہے الم یج کا الم یج یجد کا یتیمن فآوا، اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ فیورز یاد کروانے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کی، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی دور تھا، بچپن کا جو دور تھا وہ یتیمی کا دور تھا، جب پیدا ہوئے تھے تو باپ سے محروم تھے، اور جب 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، پھر جب 8 سال کی عمر میں پہنچے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا کیونکہ دادا پرورش کر رہے تھے عبد المطلب، اور پھر جو چچا تھے ابو ابو طالب، پھر انہوں نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شفقت اور بہت محبت ڈالی تھی، وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے۔ چچا جو تھے وہ بے شک مسلمان تو نہیں ہوئے آخری دم تک، لیکن وہ اپنے بھتیجے سے محبت بہت کرتے تھے، انتہا کی، یعنی اس طرح پیار کرتے تھے جیسے کوئی اپنی سگی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب عام طور پہ آپ دیکھیں اپنے آس پاس جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کا کون خیال کرتا ہے؟ کوئی چچا خیال نہیں کرتا، کوئی ماموں خیال نہیں کرتا، کوئی تایا خیال نہیں کرتا، وہ دنیا کی ٹھوکروں پر ہوتے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فیور یاد دلا رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو چھوڑنا ہوتا تو میں تبھی چھوڑ دیتا ہوں، تبھی میں آپ کا خیال نہ کرتا، لیکن جب سے آپ اس دنیا میں آئے میں تو تب سے آپ کا خیال کر رہا ہوں، یعنی کہ میری نظر ہے آپ پہ تب سے۔ اس کی مثال ایسی جیسے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 39 میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے تم پر اپنی محبوبیت ڈال دی،
ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو، یا فرعون کا جو دور تھا، اس کو اس کے جو نجومی تھے انہوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بربادی کا باعث بنے گا، تو جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے چہرے کے اوپر ایسی معصومیت اور ایسی محبت جو ہے وہ دیکھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ قتل کے ارادہ رکھنے والا بھی جو ہے وہ رک گئے چہرہ دیکھ کر کہ اتنی پیاری اتنی منمونی شکل، اس کو ہم قتل کریں، یہ تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، یہ تو اتنا معصوم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے اس فیور کا ذکر ہو رہا ہے. اگلی فیور ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں پایا ناواقف تو سیدھا رستہ دکھایا. اب کون سا رستہ اور کس چیز کی ناواقفیت تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت حساس تھے شروع سے ہی. جب وہ اپنے شعور کو پہنچے نا تو عرب کے جو اس وقت حالات تھے نا، اپنے آس پاس کا ماحول جب انہوں نے دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوتے تھے. ہر طرف جاہلیت ہی تو تھی، عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، بچیوں کو جو ہے وہ زندہ پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا زمین میں، غلاموں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو نبوت سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، وہ اس چیز کو غلط کہتے تھے. ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ اصل دین ہے یا یہ اصل اصل صحیح کام ہے. یعنی اللہ کی وحدانیت کے قائل تو تھے، لیکن ان کو دین حق اور اس کے اصولوں کا علم نہیں تھا. جیسے سورہ شورا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 52 میں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تم نہ جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ ایمان، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں علم ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ناواقف تھے تو تمہیں رستہ دکھایا. اس کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، سورہ علق میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی پہچان کروائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں تھے. تو یہاں پہ جو ہے اس حوالے سے اتنی ڈیٹیل نہیں ہے، سورہ علق میں انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کس طرح سے وہ مرحلہ آیا تھا. اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا. اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ فائنینشلی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن پھر حضرت ختیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو ہے انہوں نے بزنس میں جاب کرنا سٹارٹ کی. ان کے جو تجارتی امور تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالنے لگے، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور ان کی سچائی کو دیکھ کر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے کہا کا پیغام بھیجا. اور اس طرح سے جو ہے، حالانکہ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کے بڑے امیر کبھی لوگ جو ہے نکاح کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا نا، ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو گئی اور شادی کا پیغام بھجوایا. اور جب شادی ہو گئی تو ظاہرہ اس کے بعد جو ہے ان کی تجارت کو مزید فروغ دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی، اور ان کی قابلیت کا بڑا حصہ ہے اس میں، ان کی تجارت کے فروغ میں. تو یہاں پہ جو ہے ان کی جو ایک فائنینشیل جو کرائسس تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دور کر دی. تو یہ تین جو ہے فیورز اللہ تعالیٰ یہاں پہ یاد دلا رہے ہیں. اب اگلی جو آیت ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یہ کہ جو ہوا یتیم تو نہ ستم کرنا. یعنی اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ احکامات جاری کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 6 کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو رہی ہے، جس میں ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. یعنی کہ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. تو اب چونکہ ہم نے آپ کا یتیمی میں ساتھ دیا
تو اب جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو آپ نے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ جبر نہ ہو، اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو یہاں پہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم نہ ہو. یو ہیو ٹو میک شور. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور یہ کہ جو مانگنے والا ہو تو اس کو جھڑکنا مت. اب یہاں پہ مانگنے والا جو ہے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں. پہلا جو ہے کوئی فائنینشلی اگر آپ سے کوئی پیسے مانگنے آتا ہے جس کو فائنینشیل ضرورت ہے، یا دوسرا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو علم کا سوالی ہو، آپ سے علم کے کوئی سوال لے کر آئے، آپ سے ہدایت چاہتا ہو یا آپ سے کوئی نصیحت چاہتا ہو، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیسے مانگنے آئے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم اس کو جو ہے وہ باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، ہم کہاں سے پورا کریں، اتنی مہنگائی ہے ہم کہاں سے دیں. نہیں، حکم یہ ہے کہ اس کو جھڑکنا نہیں ہے. اگر تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو وداؤٹ احسان جتائے آپ اس کی مدد کر دیں. وہ اپنی عزت نفس جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر آپ کے سامنے آپ سے پیسے مانگنے آیا ہے تو آپ اس کو جھڑکے نا. اور اگر آپ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں یا آپ اس کی مدد کر سکیں تو آپ نرمی سے جو ہے وہ انکار کر دیں کہ سوری، میں معذرت، میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی نصیحت کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، کوئی سوال لے کر آپ کے پاس آیا ہے علم کے لیے، اور آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کہیں مصروف ہیں یا آپ کہیں جو ہے وہ نہیں اس کی بات کا جواب دے سکتے، تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں. اس میں بھی یہی حکم ہے کہ نرمی سے. اور یہ بھی آیت جو ہے ریلیٹڈ ہے آیت نمبر 7 کے ساتھ کہ جب آپ کو ہم نے ہدایت کا رستہ دکھا دیا تو آپ نے بھی جو ہے اب لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانا ہے. یہ جو دینی مسئلہ پوچھنے والی بات ہے اس کے بارے میں بلکہ ایک سورت بھی ہے، سورہ عبس. بلکہ یہ میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں. سورہ عبس آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. سورہ عبس جو ہے وہ آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. اس میں جو ہے وہ ایک نابینا جو ہے وہ آئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوال پوچھنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار مکہ جو تھے یا ان کے بڑے بڑے جو کہہ لیں کہ سردار تھے ان سے بات کر رہے تھے. تو اچھا، تو یہ بات کر رہے تھے کہ سورہ عبس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک نابینا صحابی جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کوئی سوال لے کر آئے تھے، کچھ پوچھنا ہوگا. تو آپ نے نا توجہ نہیں دی کیونکہ آپ اس وقت جو ہے وہ ایک وہاں پہ جو کفار مکہ تھے، جو بڑے بڑے وہاں کے سردار تھے، ان سے بات کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ دعوت دے رہے تھے یا اس طرح بات کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ عبس نازل کی، اور اس میں بڑی ہی ایک خوبصورت یہ سورہ ہے. آپ پڑھیے گا، میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گی. تو بہرحال اس میں جو ہے میں صرف اتنا آپ کو بریفلی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے چہرے پر تھوڑے جو ہیں وہ تاثرات، اتنے اچھے تاثرات نہیں تھے کہ یہ مجھ سے سوال پوچھنے آ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورج جو ہے وہ اس نابینا صحابی کے اوپر جو ہے وہ سورہ عبس اس کا نام ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سورہ میں جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اگر کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آئے یا کوئی سوال کرے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، موڈ نہیں بنانا. اور اگلا جو ایک آخری ایک اس کی جو حکم ہے اس سورہ میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو اس کو بیان کرتے رہنا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ان کا ذکر کرنا اور ان کا شکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی آپ کبھی بھی جو ہے نا یہ نہ کہیں کہ یہ جو میرے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ جو آسائشیں ہیں، یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. نہیں، یہ نہیں کہنا.
اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا مجھ پہ فضل ہے کہ اس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، میں اس قابل نہیں تھی۔ اور دوسری طرف جو ہدایت ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، تو اس کو بھی جو ہے دوسروں کو بتائیں، اس کا ذکر کریں۔ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ ایک نعمت ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن جو ایک نعمت ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس کو عام کرو۔ یعنی اگر آپ کو دین کا علم ہے تو اسے اپنے تک نہ رکھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہمارے لیے بھی یہ اس میں ایک نصیحت ہے یا ایک حکم ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم ہے تو اسے آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اگر دوسری طرف اگر آپ کو آسائشیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، تو اس کا شکر ادا کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس کو، یہ آپ کی اپنی قابلیت یا آپ کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا ہے۔ تو یہ جو ہے سورہ ہمارے اختتام کو پہنچی۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے سورہ عبس کے علاوہ آپ نے مجھے میسج کر کے، جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ نے اس سورہ سے کیا سیکھا اور آپ جو ہیں اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے زوم کے اوپر۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر واٹس ایپ گروپ میں ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے، تو وہاں پہ میں آپ سے بات کر سکتی ہوں۔ آپ چاہیں تو آپ کے اگر مائنڈ میں کوئی سوال ہیں تو آپ وہ بھی مجھ سے وہاں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سوالوں کو میں جواب دوں۔ اور اگر آپ فیڈ بیک بھی بلکہ دینا چاہیں تو کہ سیشن جو ہے وہ اچھا رہا نہیں یا اس میں کوئی کمی تھی، تو وہ بھی آپ موسٹ ویلکم آپ کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے کل ملاقات ہوگی ود سورہ انشراح، جو کہ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔